بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ شب و روز اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہر غیرت مند سنی کوشاں نظر آ رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، مصروف عمل ہے، اور ہر ایک غیرت مند سنی تک پیغام پہنچانے کے لحاظ سے ہماری جتنی بھی ٹیمیں ہیں، تشہیری اور پھر رابطہ کمیٹی کے دوست احباب اور مرکزی جو ہمارے ذمہ داران ہیں، اللہ کے فضل سے وہ شب و روز مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو، کوششوں کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اور پھر الحمدللہ بندہ نچیز جو جنوبی پنجاب، کراچی اور پھر اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد، منڈی باؤدین، سرگودا اور سیالکوٹ، اسی طرح فیصل آباد، اکھاڑا، دیگر مقامات پہ سنی کنونشنز کے حوالہ سے حاضر ہوا۔ جتنے بھی علماء کرام ان کنونشنز میں تشریف لائے اور منتظمین نے ان کا انتظام کیا، شرکاء نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت تا قیامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اور اس کانفرنس میں شرکت کیوں ضروری ہے، یہ چیز بھی ہم نے پیش نظر رکھنی ہے کہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے اور دن رات شب و روز فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ توفیق بخشی ہے، اور ہمارے قائد محترم حضور قبلہ کنز العلماء بحر العلوم مفتی با کردار شمشیر اعلی حضرت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کو اللہ نے یہ شرف و اعزاز بخشا ہے اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو وہ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ایک فتنہ رافضیت کا فتنہ تھا، بڑے ہی زور کے ساتھ اور بڑے ہی شد و مد کے ساتھ اس نے حملہ کیا اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ، مگر اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے توفیق بخشی کہ آپ بر وقت بیدار ہوئے اور آپ نے اس فتنے کو بھانپ لیا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے یہ کتنا مضر ثابت ہو سکتا ہے اور کتنا یہ ناسور ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے تن تنہا کھڑے ہو کر اس کے سامنے جو بند باندھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم نصیب فرمائے، اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، فتوحات سے نوازے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق بخشی کہ اس مرد قلندر، اس مرد حریت و مرد عظیمت کے شانہ بشانہ اور ان کے نقش قدم پر چل کر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا پرچار، دفاع، تحفظ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اس کانفرنس میں جتنے بھی احباب ہیں، محبین فی اللہ ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے فالو کرنے والے ہیں، ہم ان کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ کانفرنس کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نظریات اہل سنت اور تشخص اہل سنت کے دفاع، تحفظ اور اس کے پرچار کے لیے ہے۔ لہٰذا اس کانفرنس میں آپ اپنی شرکت یقینی بنائیں، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، مدرسین ہیں، مفتیان کرام ہیں، میں ان سب کی خدمت میں بڑی ادب سے یہ دعوت پیش کروں گا کہ آپ ضرور 20 فروری کو اس آل پاکستان سنی کانفرنس میں شرکت فرما کر اپنے عقیدے کی حقانیت و صداقت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ جملہ غیور عوام اہل سنت کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں میں برکت نصیب فرمائے، علماء کرام کے علم و عمل میں صلاحیتوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب علماء حقہ کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔